ہم نے وہ جیلیں کاٹی. اس کے خلاف کہ خان صاحب نے ان کی بھی آنکھیں کھول دی. وہ ٹوپ پہن کے آ جاتے ہو. پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے فین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے. پی ایم صاحب بیٹھے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ آئین اور السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سے لے کر اب تک تو وہ کہہ رہے نا حیرتوں کے دریا میں غوطہ زنوں، کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ پھر کریڈٹ تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب نے ان کی بھی آنکھیں کھول دیں. تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان پہ سوالات اٹھ رہے تھے، آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ون مین شو تو 75 سالوں سے اس ملک میں، اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے. کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا؟ تو پوچھنا مجھے میرے 2-3 سوالات ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا، کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا؟ یعنی کہ آپ حالات اس نہج تک لے کر جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہ ہوں، سارے جنرل چیف ہوں، ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. معیشت تو تباہ کر دی، اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان 75 سالوں میں جو باریاں لگیں ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا. اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیاں بھی دکھنا شروع ہو گئیں. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے فین، انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کریں اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے. تو ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بل، کوئی چیز ہماری مخالفت ہے. میں اس چیز کو نہیں کروں گی، بھلے وہ کسی کی عزت و تکریم کا بل آئے یا یہ بل آئے. اور دوسری بات اسپیکر صاحب، یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے، آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ تو باقی بس یہ کہ ایکسپنس بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی. یہ پورے کے پوری اسمبلی کو ایکسپنس کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے. خدا رہا کہ اس پہ نہ وہ کریں. اب ایک شعر بنتا ہے ڈسکے پہ، سنا دوں گی کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈس کے رہتے ہیں. تو ڈسکے والے ناراض ہو گئے تھے. تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں، یہ میں اپنی مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں زور زبردستی کی گھپا گھٹالا 13 جماعتوں کے ساتھ، اس کو میں اپوز کرتی ہوں. اور خدارہ ملک کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے واپسی ناممکن ہو. سوشل میڈیا پہ آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں. تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، اور کسی عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات وہ کر لیں. اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا، انہوں نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے. ملک کو بنانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے. ہمیں ان بھمبل بھوسیوں میں نہ ہمیں اپنا اس میں الجھایا جائے. ہمیں تو بے بنیاد جیلوں میں بھجوایا گیا، ہم نے وہ جیلیں کاٹی. اس کے خلاف کے نام نیازی ہے، عمران نیازی. 8 منٹ میں 8 بیلیں مل رہی ہیں. کہتے کہ توشہ خانہ میں اگر مجھے پھنسایا گیا تو پھر اور بھی آئیں گے. بھئی آ جاؤ بھائی، پھر آتے کیوں نہیں جیل اپنا وہاں پر عدالت میں؟ وہ ٹوپ پہن کے آ جاتے ہو، پتہ نہیں ٹوپ کے اندر ہے کیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ جو سلسلہ ہے یہ عدلیہ کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ایک طرف 8 منٹ میں 8 بیلیں دی جا رہی ہیں، ہر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ویڈیو کے ذریعے آ جائیں، اور دوسری طرف اگر ہم میں سے کوئی 1 گھنٹہ نیب کی عدالت میں تاخیر سے پہنچا تو وارنٹ آف اریسٹ شروع ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ وہ دوہرا معیار ہے جس نے اس وقت پاکستان کے اندر نظام عدل کو دفن کر دیا ہے. اور میں پھر آج آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے عدالت عظمیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک جھوٹا ایک پرچہ ایشو ہوتا تھا تو راتوں رات چھاپے پڑتے تھے. میں نے محترمہ فریال طالپور صاحبہ کی بات کی، عید کے دن چاند رات تھی، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا
لیکن دل دکھتا ہے جب میری بیٹیوں کے گھروں کو جناب اسپیکر پولیس نے گھیرے میں لے لیا. جناب اسپیکر, ان کے گود میں ایک جج بیٹھا ہے جس کے خلاف اربوں روپے کے سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. ان کا کیا کیا انہوں نے کتنے ججوں کو کرپشن کے اوپر گھر بھجوایا. جناب اسپیکر, پہلے اپنے گلے میں جھانکنا ہوگا, اپنا احتساب کرنا ہوگا, پھر آپ کسی اور سے پوچھیں, پھر آپ کو عزت بھی ملے گی اور پذیرائی بھی ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, میں اگلے دن کوٹ لکھپت جیل میں گیا. جناب اسپیکر, وہاں پر سینکڑوں قیدی موجود ہیں جن کی ضمانتوں کی بیلیں 8-8 سال سے سنی نہیں گئی. یہاں پر ایک لاڈلے کے لیے سو موٹو آ جاتا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو سو موٹو جو ہے نا جناب اسپیکر, دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ, اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر, میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خطاکار بندے کے طور پر کھڑا ہوں. میں ختاماً یہ کہوں گا کہ پارلیمان کی عزت توقیر اور اس کے احترام, اس کے آئینی اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. یہ انشاءاللہ اختیار ان کے پاس رہے گا, یہ استعمال کریں گے, اور یہ پاکستان ایسی آئندہ آنے والی منتخب پارلیمان کی بدولت انشاءاللہ ترقی کرے گا. میں آپ کا اور آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کے ساتھ رہوں گا. یہ جو سلسلہ ہے یہ عدلیہ کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ایک طرف 8-8 منٹ میں 8-8 بیلیں دی جا رہی ہیں, ہر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ویڈیو کے ذریعے آ جائیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سائرہ بانو کی تقریر، انتہائی جذباتی انداز میں تقریر، اور حکومت پر تنقید کی. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اتنے مکس فروٹوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ نہیں بناتا، ان لوگوں نے حکومت بنا لی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس ایوان نے، اس قومی اسمبلی کے ممبران نے مجھے بطور وزیراعظم منتخب کیا ہے، تو مجھے حکومت کرنے دیں، مجھے حکومت چلانے دیں. ناظرین اکرام، سائرہ بانو نے پٹواری کہہ کر بھی مخاطب کیا ایوان میں، اور کہا کہ میں ان کو پٹواری نہیں کہہ رہی، اور وضاحت بھی کی اس چیز کی کہ یہ پٹواری ہیں. اور سائرہ بانو کی تقریر کے دوران انہوں نے ایک اور طرف بھی اشارہ کیا. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر جو قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، ماضی کے اندر اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. جس طرح ججز پر تنقید، ججز کے خلاف باتیں کرنا، آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کرنا، اس طرح پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.